اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اس ہفتے کے اختتام پر ہم بات کر رہے ہیں کہ روح القدس کتنا زبردست ہے اور اسے رنجیدہ کرنا یا بجھانا کسی طرح اچھا نہ ہوگا۔ بجھانے کا مطلب ہے کہ بہاؤ میں رکاوٹ بننا، اور اس لیے ہم روح القدس کو بجھانا نہیں چاہتے۔ آئیے ہم پہلا تھسلنیکیوں 5 باب 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ روح کو نہ بجھاؤ، یعنی روح القدس کا نہ دباؤ، نہ زیر کرو۔ لیکن اب آئیں 15ویں آیت پر چلیں۔ ہم اس کو دیکھیں گے جیسا ہم نے پہلے کہا کہ جب آپ اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقتاً آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ میں سے کوئی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں چاہتا، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اور ہر ایک کے لیے اچھائی اور مہربانی ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اگر ہم روح القدس کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے تو پہلی چیز ہے جو ہم ہر روز کر سکتے ہیں کہ ہم ہر روز اپنے گھر سے باہر جاتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں برکت کا باعث بنوں، میں خدا کی نمائندہ کی حیثیت سے باہر جاؤں گی اور میں لوگوں کے لیے بھلائی کروں گی۔ اچھا، پھر روح القدس اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ میرا مطلب ہے فاختہ یہ روح القدس ٹھہر سکتا ہے۔ یہ نر کبوتروں کا مذہب نہیں بلکہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ جی، اب دوسری بات جو وہ کہتا ہے، ہر وقت خوش رہو۔ جانتے ہیں کہ شادمانی میں طاقت ہے۔ خداوند کی شادمانی آپ کی قوت ہے۔ آپ ناخوش تو ہو سکتے ہیں لیکن لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں ہو سکتے، کیونکہ شادمانی ایسی ہی خوشی ہے جو خدا آپ کو دیتا ہے اور یہ روح کا پھل ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے خوش رہو، کس میں؟ اپنے ایمان میں۔ ایمان مجھے خوش کرتا ہے۔ جانتے ہیں ایمان کیوں مجھے خوش کرتا ہے؟ کیونکہ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی پڑتی۔ میں خدا پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ مجھے لوگوں کو تبدیل نہیں کرنا پڑتا، میں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں اور خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ میں دنیا کی معیشت پر پریشان نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ ایمان مجھے خوش رکھتا ہے۔ مجھے ایمان لانا پسند ہے کیونکہ میرے لیے ایمان نہ رکھنے کی بجائے یہ آسان ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹے بچے کی طرح کہوں گی کہ میں ایمان لاتی ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں۔ ہر وقت خوش رہو۔ کب؟ ہر وقت، ہر طرح کی حالت میں، صرف اس وقت نہیں جب میرا مقصد پورا ہو، بلکہ ہمیشہ۔ اگلی آیت، بلا ناغہ دعا کرو، یعنی مستقل مزاجی سے دعا کرو۔ زبردست بات، میں وضاحت کرتی ہوں۔ میرے مطابق بلا ناغہ دعا کا مطلب ہے کہ پورا دن دعا میں گزاریں، اور یہ درست ہے کہ ہم اسے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سادہ الفاظ میں دعا خدا سے بات کرنا ہے۔ میرے خیال میں جب ہم دعا کرتے ہیں اور اسی وقت لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ تصور ملا ہے کہ ہم کسی خاص جگہ، کسی خاص طرز اور کسی بہت ہی زبردست آواز میں دعا کرنی ہے۔ یہ صرف خدا سے بات کرنا ہے۔ اے خدا تیرا شکر ہو، میں تجھ سے پیار کرتی ہوں۔ ان حالات میں مجھے نہیں پتا کیا کرنا چاہیے، میں نہیں جانتی کیا کروں۔ خدایا میں یہ بدل نہیں سکتی، میں اپنی فکر تجھ پر ڈالتی ہوں، میں اسے تیری طرف موڑتی ہوں۔ بہت سادگی سے، پیار سے پورا دن دعا کرتے ہوئے گزاریں۔ سادہ دعائیں کریں، پھر ان کی وجہ سے آپ زیادہ مسرور ہوں گے۔ مشکل الفاظ استعمال نہ کریں۔ بعض دفعہ ہم بہت اچھا بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اصل میں کیا کہنا ہے۔ در حقیقت ہم خدا سے بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ خود کو متاثر کر رہے ہوتے، اور یہی سچ ہے۔ او میرے پاک ترین، پیارے ترین، عجیب، مشیر اور قادر مطلق اور شاندار ترین باپ، او خدایا ہماری مدد کر کے کبھی کسی کے سامنے دعا کرنی پڑے، کیونکہ یہ واقعی مشکل ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت اور اچھے الفاظ سے بھری اور دلچسپ نہ لگ رہی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ جتنی بھی سادہ ہو سکے۔ در حقیقت میں نے ایک پوری کتاب سادہ دعا کرنے پر لکھی۔ اب اگلی آیت کون سی ہے؟ ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ یعنی ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری کرو اور شکر گزار رہو، کیونکہ خدا کی مرضی ظاہر کرنے والے اور ثالثی یسوع مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ 19ویں آیت، اور روح القدس کو نہ بجھاؤ یا رکاوٹ نہ بنو۔ اور 20ویں آیت، اور نبوتوں کی حقارت نہ کرو، اور اس نعمت کی بھی۔ اب یہ آیت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ روح کی نعمتوں کو ہلکا نہ لیا جائے، اور جانتے ہیں کہ مسیح کے بدن میں روح کی نعمتوں پر کس قدر مختلف خیالات ہیں اور بحث ہوتی ہے۔
ایک فرقہ ان پر ایمان رکھتا ہے اور دوسرا نہیں رکھتا. ایک کہتا ہے وہ ابتدائی کلیسیا کی بات ختم ہوگی اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ختم ہوئی. ایک کہتا ہے غیر زبانیں ابلیس کی طرف سے ہیں، دوسرا کہتا ہے سب کو غیر زبان بولنی چاہیے. میں ایک بات بتاتی ہوں جو بہت دلچسپ ہے. جانتے ہیں کیا؟ ہم شدت سے مافوق الفطرت کام چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ڈرتے بھی ہیں. جانتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی مافوق الفطرت حصہ ہے اور میرے اندر بھی مافوق الفطرت قدرتی حصہ ہے. اپنے روحانی حصے کو ہم مافوق الفطرت حصہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اس طرح سے فطرتی نہیں کہ ہم اسے چھو سکیں یا پکڑ سکیں. اور میں ذاتی طور پر ایمان رکھتی ہوں کہ ہم روحانی اور مافوق الفطرت قدرت کے لیے کراتے ہیں. اور میں یہ بھی ایمان رکھتی ہوں کہ اگر چرچ یہ نہیں دیتا تو لوگ بھاگ جاتے ہیں اور ایسی جگہ اور ایسی چیزوں میں کھو جاتے ہیں جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے. ہمارا ایک حصہ یہ جانتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمیں ان چیزوں کو جاننے کے قابل ہونا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ کیوں ہر وقت ماہر نفسیات پر پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں؟ وہ کچھ ایسا جاننا چاہتے ہیں جو وہ نہیں جانتے. اچھا میں آپ کو تھوڑی وضاحت کرتی ہوں. اپنے پیسے کا ضیاع مت کریں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے جسے چھٹکارا چاہتے ہیں تو مجھے بھیجیں. میں بتاؤں گی کہ خدا کیا بتاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے 1 منٹ کا $1 دیں کہ ان سے بات کروں. خدایا رحم کر. اگر لوگ ایسا کریں میں 100 دفعہ پوری دنیا میں منادی کر سکوں. میرا مطلب ہے کہ کیا یہ مزاحیہ بات نہیں کہ لوگ اپنے مستقبل کو جاننے کے لیے رقم ادا کریں گے؟ میں اپنے مستقبل کو جانتی ہوں. خدا کا ایک اچھا منصوبہ ہے. آمین. وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ جلد آ رہا ہے اور مجھے پریشان نہیں ہونا. لیکن آپ کہیں گے ہمارا ایک حصہ ہے جو یہ سب جاننا چاہتا ہے. اچھا اگر ہم ان روح کی نعمتوں کو سمجھتے ہیں تو بائبل ہمیں سادہ طریقے سے بتاتی ہے کہ خدا ہمیں مکاشفہ مہیا کرے گا. وہ ہمیں علمیت کا کلام اور حکمت کا کلام دے گا اگر آپ خدا سے جڑے رہیں گے. جب آپ کو کچھ ایسا جاننے کی ضرورت ہوگی جسے آپ نہیں جانتے اور خدا چاہتا ہے کہ جانیں تو وہ آپ کو دکھائے گا. اگر آپ ایسی حالت میں جکڑے ہوئے ہیں جہاں آپ کو آپ کے سمجھنے سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے تو خدا آپ کو ایمان کی نعمت دے گا اور آپ کو اس کے لیے ایک دم سے ناقابل یقین ایمان ملے گا. آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا. یہ آپ کے اندر ہوگا. میرا ایمان ہے کہ میرے لیے ان کے اندر ایمان کی نعمت تھی اور میں یہ مذاق کے طور پر نہیں کہہ رہی. میں ایمان رکھتی ہوں کہ ان میں یہ نعمت تھی کیونکہ جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے اس کے مطابق تو ایمان رکھ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایمان رکھا کہ خدا مجھے تبدیل کرے گا. یہ ان کا ایمان تھا. اور خاص طور پر میں امتیاز کی نعمت کی خواہش مند تھی. روحوں کے امتیاز کی. آپ کو بتاؤں کچھ عجیب لوگ بھی ہوتے ہیں اور آپ اس چکر میں نہیں رہ سکتے کہ لوگ آپ کو کیسے دیکھتے اور کیا کہتے. اور اوہ میں آپ کی بہترین دوست ہوں بھائی. مجھے آپ سے پیار ہے. تم میری بہترین دوست ہو. اور آپ کے اندر کچھ یوں چلتا ہے نہیں نہیں نہیں. خداوند امتیاز کی روح کے لیے تیرا شکر ہو. ہاللیلویا. آپ اپنے لیے یہ لسٹ پڑھ سکتے ہیں. یہاں اور بھی چیزیں ہیں. ان چیزوں میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن پر لوگ جھگڑے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ نبوت، شفا اور غیر زبانیں اور دوسری اور چیزیں. لیکن جانتے اگر آپ کسی کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں تو جائیں خدا کے ساتھ کریں. میرے پاس اس کا وقت نہیں. یہ اس کتاب میں ہے. میں خود سے نہیں بنا رہی. اچھا جوائس میں یہ بات بالکل بھی نہیں سمجھی. جی پچھلی رات میں نے کہا مجھے بجلی کی سمجھ نہیں آتی لیکن میں نے صبح سے استعمال کیا. میرا مطلب ہے میں نے ہر چیز کے لیے سوئچ لگایا. میں نے اپنے فون کے لیے سوئچ لگایا. میں نے اپنے کمپیوٹر کے لیے لگایا. میں نے اپنی استری کے لیے لگایا. میں نے کرل آئرن کے لیے بھی سوئچ لگایا. لائٹس بھی آن کی. مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی بلکہ میں واپس جا کر بھی سب کچھ دوبارہ آن کروں گی شاید. ہم اسی طرح روح القدس کی قدرت اور ان کی نعمتوں کو نہ سمجھیں لیکن آئیں صرف پلگ لگاتے ہیں. میں اسی طرح پلگ لگا کر رابطہ قائم کر کے جینا چاہتی ہوں. آسمان پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں. ہمیں صرف پلگ لگانا ہوگا. ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں پاک روح کو رنجیدہ تو نہیں کر رہے. لوگوں کے ساتھ ہمارے رویوں سے ہماری زندگی میں بہت سی چیزوں کا تعین ہوتا ہے. اگر آپ کسی شخص کے بارے میں غور کریں کہ وہ دوسروں سے کیسے پیش آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں کافی کچھ جان سکتے ہیں. لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کے ذریعے ہم اپنے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں. غور کریں کہ آپ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں.
لوگوں کے ساتھ میرا رویہ میرے کردار کا تعین ہے کہ کیا میرا رویہ خدا ترس ہے، نفسانی ہے یا جسمانی۔ میں اسٹور میں اس نئی کلرک کے ساتھ کتنے صبر سے پیش آئی جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور گو کہ میں بھی جلدی میں تھی۔ تو بھی میرے پاس یہ موقع تھا کہ میں کسی بے صبر شخص کی طرح مظاہرہ کرتی، اس کے سامنے خدا کی نمائندگی کرتی، یا وہاں موجود دوسرے لوگوں کی طرح جو میں چاہتی ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم کس حالت میں ہو۔ میرا ایمان ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا پیش آنا ہماری روحانی بلوغت کی پیمائش کا آلہ اور رہنمائی ہے۔ بائبل کہتی ہے تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ میرا ایمان ہے کہ لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہماری محبت کی گہرائی کو جاننے کی پیمائش ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے یہاں رکوں گی اور کہوں گی کہ شاید سب چیزوں سے زیادہ اہم چیز جس کے بارے میں ہمیں دعا، مطالعہ اور اپنی زندگی میں سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے وہ ہماری محبت کی چال ہے۔ اسے محبت کی چال کہتے ہیں کیونکہ یسوع نے کہا کہ ہمیں محبت سے چلنا ہے، اور محبت کا تب پتہ چلتا ہے جب اس کا سب سے اہم پہلو آتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ، نظریہ یا کوئی ایسی چیز نہیں جو ارد گرد پھینکے۔ یہ ایسا بھی نہیں کہ چرچ میں ہم ایک دوسرے کو تھپکی دیں اور کہیں اوہ بھائی خدا کی محبت میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ میرا مطلب ہے یہ حقیقی چیز ہے، یہ پھلدار ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ محبت مہربان ہے، محبت حلیم ہے، محبت صابر ہے، محبت ہمیشہ بہترین پر یقین رکھتی ہے، محبت کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، محبت کو ٹھیک نہیں ہونا پڑتا، محبت اپنا ہی بھلا نہیں چاہتی، محبت خود غرض نہیں، محبت ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خدا جیسی محبت غیر مشروط ہے، لوگ اسے خرید یا بیچ نہیں سکتے، یا اس کے اقدار نہیں، یا کچھ اور راستہ نہیں جس کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، یہ صرف ہوتی ہے جو ہمیں یسوع کی طرف راغب کرتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں اس راستے میں لے چلتا ہے جس پر لے جانا اور کامل محبت کرتا ہے، اور یہی محبت ہمیں دنیا کو دینی ہے۔ لیکن ہمیں محبت سے چلنے پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ میں نے 3 سال پہلے کتاب لکھی جس کا نام محبت کا انقلاب ہے، اور میری جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے یہ بہت کم خریدی گئی۔ میری کتابیں بہت بکتی ہیں لیکن یہ بہت کم بکی، بہت زیادہ تعداد میں نہیں بکی۔ لیکن میں نے اس پر بولنا بند نہیں کیا، اس لیے میں آج دوبارہ اس پر بات کروں گی۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اور میں نے بہت سوچا کہ اگر آپ اسے صفحات میں نہیں لے سکتے تو میں اسے خصوصی پیغام میں دوں گی، لہٰذا میں نے ایک ڈیووشن دیا جس کا نام بلند آواز محبت ہے، اور اس کے 365 حصے ہیں جو محبت کے بارے میں ہیں۔ آپ پورا سبق ایک دم نہیں لے سکتے اپنے بارے میں اور دوسروں سے محبت کے بارے میں کچھ جملے ہر روز پڑھنے کے بارے میں، کیا خیال ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ میرا ایمان ہے کہ محبت سے چلنا جو میں کہنے والی ہوں اب سنیں، میرے خیال میں ہماری زندگی سے ظاہر ہو سکنے والے مسا کے درجے کا تعین کرتا ہے۔ مسا کیا ہے؟ ہماری زندگی میں روح القدس کی حضوری اور اس کی قدرت مسا کہلاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر سے نکلتی ہے جو لوگوں کو ہماری طرف کھینچتی ہے۔ کچھ ہفتے پہلے کچھ ایسا ہوا اور میں نے سوچا کہ یہ بالکل پاگل پن تھا۔ میں نے اس عورت کو اس جگہ دیکھا جہاں میں نے اپنے ناخن صاف کرائے، اور وہاں 2-3 اور عورتوں کے ساتھ تھی، یہ سب مجھے پہچانتی تھیں اور بہت خوش ہوئی کیونکہ انہوں نے مجھے ٹی وی پر دیکھا تھا۔ اور جانتے ہیں وہ عورت بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ کہتی ہے، اس نے کہا کہ مجھے یہ بہت پسند آیا، اس نے کہا کہ وہاں یہ اس نے کہا جس طرح آپ نے بیان کیا ایسے لگا کہ وہ بہت قدرت سے بھرا تھا، وہ اس طرح کر رہی تھی اور وہ اس طرح ہی کرتی رہی۔ اور مجھے پسند آیا کیونکہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کی زندگی سے روح القدس کو ظاہر ہوتے دیکھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیا تھا، اور یہ میرے لیے نئی چیز تھی۔
اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے اندر یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے آفس میں جائیں یا اپنے پڑوس میں جائیں تو یہ اثر ہونا چاہیے، یہ قدرت آپ میں سے نکلنی چاہیے، یہ محبت یعنی روح کا پھل۔ آمین۔ میں اسے روح القدس کی قدرت کہتی ہوں۔ لیکن میں اس عورت کو نہیں بھولی، اس نے مجھے خوش کیا۔ میرے خیال سے خدا کی تعریف ہو کہ لوگ اسے نہیں جانتے لیکن اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اب غور سے سنیں، اگر میں اپنے شوہر سے جھگڑ کر آتی، 12 لوگوں پر غصہ کیا ہوتا، یا رات کو فون پر گپے ہانکتی رہتی، صبح اٹھتی اور پسندیدہ پروگرام دیکھتی اور خدا کے ساتھ بالکل بھی وقت نہ گزارتی، اور پھر اس عورت سے ملی ہوتی تو وہ مجھے ایسا کچھ نہ کہتی۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں روح القدس کی حضوری اور اس کے مسا کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کہیں گے جی 1 منٹ، میرے خیال میں ہر چیز مفت تحفہ ہے۔ ہاں، جانتے ہیں کیا؟ ہماری نجات مفت تحفہ ہے، مسیح ہمارے لیے ہوا، آپ کی معافی مفت تحفہ ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی خدا کی قدرت میں چلنا چاہتے ہیں تو اس کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، آپ اتنی تالیاں نہیں بجا رہے۔ جانتے ہیں جو قدرت یسوع کے نام میں پائی جاتی ہے اس کے لیے اس کو کیا قیمت دینی پڑی؟ جی اگر آپ نہیں جانتے تو کل تک میرے ساتھ رہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ ہر روز کئی دفعہ ہر روز ہم کیسے بھی حالات میں ہوں، صرف جسم کے مطابق نہ چلنے کی وسیلہ ہمارے لیے اپنی زندگی میں اس تحفے کی حفاظت کرنا آسان ہوگا۔ اور میری سنیں، ہم ہر طرح سے معاف کیے جا سکتے ہیں۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، یہ اس طرح نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ خدا کی محبت خرید سکتے ہیں، خدا کی محبت مفت ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ اسے لے سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ خدا کی محبت کا ہماری طرف سے رد عمل ہے۔ میرے خیال میں مجھے خدا کو شکریہ کہنا ہے کہ تو نے جو کچھ میرے لیے کیا اس سے میں بہت ہی حیران ہوں کہ میں وہ سب کرنا چاہتی ہوں جو میں تجھے ظاہر کرنے کے لیے کر سکتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تو مجھ پر فخر کرے، میں چاہتی ہوں کہ یسوع کلیسیا پر فخر کرے، جو رویہ گھر میں ہو اس پر بھی فخر کرے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ کہے کہ اس کی طرف دیکھو یا ان کو دیکھو کہ یہ کیسے مجھے جلال دے رہے ہیں۔ آمین۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں کہ جو چند لوگوں میں سے ہیں یا منادی کر رہے ہیں اور جو پلپٹ پر ہیں، بلکہ یہ ہر ایک شخص کی روزمرہ زندگی کے لیے ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، چاہے اپنے اسکول میں یا آفس میں یا ہمسایہ چرچ میں، ہمیں یسوع کی نمائندگی کرنی ہے۔ خداوند کا مسا بھرپور ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہاں کتنا شاندار مسا موجود ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں وہ سب کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ آپ مسا شدہ ہیں۔ لوگ صرف منادی کے لیے ہی مسا نہیں ہوتے، بلکہ آپ اچھے والدین ہونے کے لیے بھی مسا شدہ ہیں۔ آج میں بہت سی نوجوان ماؤں کے اس خوف کو سنتی ہوں کہ وہ اچھے والدین نہیں ہوں گے۔ آپ کو خود اعتمادی کے ساتھ والدین بننا ہے۔ آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا کہ آپ والدین نہیں بن سکتے۔ جیسے میں ایک کھپتی کی طرح پلی بڑی، مجھے ارد گرد کے ماحول سے کوئی بھی اچھی مثال نہ ملی۔ میرا مطلب ہے آپ نے ناکارہ لفظ سنا ہوگا، پر اس سے پہلے کہ کوئی اس لفظ کو استعمال کرتا، یہ سب میری زندگی میں ہو رہا تھا۔
میرا باپ زیادتی کرتا. میری ماں کو ذہنی مسائل تھے اور وہ ان سے سخت ڈرتی تھیں، لہٰذا سوائے ڈرنے کے انہوں نے کچھ نہ کیا. میں جس ماحول میں رہی وہ بہت ہی عجیب تھا، اور اس طرح کوئی ایسی عورت جو والدین بننے کے قابل نہ تھا وہ میں ہی تھی. جب میں اپنے پہلے بیٹے کو گھر لائی میں نہیں جانتی تھی کہ کیسے سنبھالوں. میرے پاس کوئی پیسہ نہ تھا. جب میں حاملہ تھی تو مجھے میرا شوہر چھوڑ گیا. میں ایک کلینک گئی اور جب بھی اس کلینک جاتی ہر بار نئے اور مختلف ڈاکٹر ملتے. میرا صرف آدھا پاؤنڈ وزن بڑھا. چونکہ میں حاملہ تھی تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے اپنا وزن کم کرتی جا رہی تھی. جب اس بچے کے ساتھ میں ہسپتال سے باہر نکلی، دراصل میں بے گھر تھی، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں جاتی. جی دیکھیں خدا نے کیا کیا. آمین آمین. اور میں اس بچے کو گھر لے آئی اور اس بچے کا نام ڈیو رکھا. اور یہ میرے شوہر کا نام نہ تھا، لیکن خدا کا ایک منصوبہ تھا. آمین. کیونکہ وہ میرے لیے بھاگتا رہا اور آخر کو جیل بھی گیا. اور جانتے ہیں اس طرح بہت کچھ، لیکن حتمی طور پر جانتے ہیں میں ایک اچھی ماں نہیں تھی. اور ابتدائی سالوں سے کہیں زیادہ اب میں چیختی اور چلاتی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرے چاروں بیٹے خدا کی خدمت میں ہیں. سب خدا سے پیار کرتے ہیں، 2 منسٹری میں کام کرتے ہیں. ہم سب زبردست دوست ہیں. اور نقطہ یہ ہے کہ ان بچوں کی پرورش کے لیے میں مساج شدہ تھی. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کے لیے اس مسا کو لے کر آئے ہیں کہ ان کو پالیں. اگر آپ اس مسا کو نہیں سنیں گے تو سیکھیں گے کیسے کہ اس کی رہنمائی میں چلنا ہے. جی ہاں، ہمیں اس عجیب مسا کی حفاظت کرنی ہے جو ہماری زندگی پر ہے. آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ کڑواہٹ، غصہ اور ناراضگی اور بغض چھوڑ دیں اور اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا اور بحث و تکرار نہ کریں. ان سے بڑے مسائل نہ نکالیں کیونکہ کوئی بھی اس بارے میں پرواہ نہیں کرتا. آپ کے اندر روح القدس کی قدرت ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھیں اور مزید ایک لفظ بھی نہ کہیں. اگر بہت ضروری ہے تو کہیں، لیکن میں یہ مشورہ نہیں دے رہی کہ دستبردار ہو جائیں اور پائیدان کی طرح بن جائیں جس کے اوپر سے ہر کوئی گزر جائے، یا ہر وقت بالکل چپ چاپ اپنے کام میں مگن رہیں اور کچھ بھی نہ کہیں. اگر آپ چلا رہے ہیں تو یہ یقین دہانی بھی کریں کہ آپ کو اس بات پر چلانا ہے کہ نہیں. آمین. اب یہ کہ بائبل اس تعلیم سے بھری ہے کہ محبت میں چلو. میرا مطلب ہے کہ یہ اس تعلیم سے مکمل طور پر محبت میں چلنے سے بھری ہے. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. 11ویں آیت، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے. 12ویں آیت، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے. یعنی ایک دوسرے سے محبت رکھنے سے خدا کی محبت ہم میں بڑھتی ہے. اب وہ بتاؤں جو میں نے 15 سال پہلے خدا سے حاصل کیا کہ مجھے گھر میں بیٹھے رہنے اور خدا کو محسوس کرنے کی کوشش میں نہیں رہنا. خدا تو موجود ہے. لیکن میں بتاتی ہوں کہ جب میں کسی کی مدد کرتی ہوں تو خدا موجود ہوتا ہے. یہاں میں آپ کی مدد کر رہی ہوں تو اس سے زیادہ میں نے خدا کی حضوری کبھی محسوس نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ میں لوگوں کی مدد کر رہی ہوں. تو خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں بڑے طریقے سے کام کرے گی. جب آپ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کریں گے تو اس سے فرق پڑے گا اور تبدیلی آئے گی. جانتے ہیں بائبل کہتی ہے کہ ہم روح القدس کو رنجیدہ کر سکتے ہیں. اگر ہم محبت میں نہ چلیں تو ہم اسے بجھا بھی سکتے ہیں. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح اپنی زندگی پر اس مسا کو قائم رکھنا ہے. اور یہ مسا روح القدس کی حضوری اور قدرت ہے جو ہمارے اندر سکونت کرتی ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کسی طرح کے اختلاف میں نہیں رہنا اور جلد معاف کرنا ہے اور غصہ نہیں کرنا ہے اور بولنے میں محتاط رہنا ہے اور اس طرح اور بہت کچھ. میں شکر گزار ہوں کہ خدا ہمیشہ ہمیں سکھاتا ہے. یہ میرے لیے بہت زبردست ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے سکھاتا ہے.